علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ 10 محرم کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی رو رہا تھا۔ 10 محرم کے دن ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ کبوتر امام حسین علیہ السلام کے آس پاس جمع ہو گئے اور غم حسین میں رونے لگے۔ اس کبوتر نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے خود کو تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا یہ حال دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک گاؤں تھا، وہاں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ایک عجیب سا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لوگ اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ اس نے اپنا ٹھکانہ ایک باغ میں بنا لیا۔ وہ ایک باغ میں رہنے لگا۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا باپ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس کسی پرندے کی چیخ کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس درخت کے نیچے جا پہنچی، حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ پر لگا۔
امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی، پھر دوسرا خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گرا اور اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہوئی اور اس نے درخت کے اوپر دیکھا کہ ایک کبوتر خون سے تر ہے۔ خون کچھ اور قطرے اس لڑکی کے جسم پر گرے، جس نے اسے مل لیا اور اس کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے وہ لڑکی مکمل صحت یاب ہو گئی۔ وہ لڑکی خوش ہو کر وہاں سے اپنی باپ کی تلاش میں نکلی۔ باغ میں گئی تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کے باپ نے لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا اے بابا جان، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر یہودی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اے بیٹی یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تمہارا مرض کیسے ٹھیک ہوا؟ لڑکی نے کبوتر والا سارا واقعہ سنایا۔ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے اور تیرے پروں پر یہ خون کس کا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اس کے خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔